کون مجھ کو پکار جاتا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے، اور جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، جان جاتی ہے سچ اگر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک سے ہوں گے۔ آپ سب کے لیے ہم نے پھر سے ایک ویڈیو لے کر آیا ہے عمران پرتاپ گڑھی کا، جو امریکہ کے اوپر ابھی نظم ہے۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پیار کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ چلیے آپ لوگ بنے رہیے۔ کون مجھ کو پکار جاتا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے، اور جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، چپ رہوں تو وقار جاتا ہے۔ بھائی کیا کہ جان جاتی ہے سچ اگر بولوں، ہائے 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 تو وقار جاتا ہے، اور اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو آ جائے آسمان سے مدد، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، اب تو صبر و قرار جاتا ہے، اور دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، کیا مصرع ہے، واہ 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 واہ، دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، دھول اڑتی ہے آسمانوں میں، پھر کوئی شہ سوار جاتا ہے، کس رخ سے مصرع لگا دیا بابا، شہ سوار جاتا ہے، اور دنیا کی تمام ظالم حکومتوں کے نام میرا ایک شعر، کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، دعائیں چاہتا ہوں کہ تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، تیری فرعونیت بھی دیکھے گی، کون دریا کے پار جاتا ہے، کیا غزل ہو رہی ہے، کیا غزل ہو رہی ہے بابا، جاتا ہے، کون مجھ کو کیا غزل ہو رہی ہے بھائی بابا، پکار جاتا ہے، میرا چین و قرار جاتا ہے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو سنجیدہ کرنا چاہتا ہوں، بہت ہنگامے میں ایک شعر کے لیے میرے دوست دیپک روحانی صاحب نے مجھے اس غزل کا ایک شعر یاد دلایا کہ وہ شعر بھی پڑھیے، میں وہ شعر بھی حاضر کر دیتا ہوں، کہ کون دریا کے پار جاتا ہے، اور ایک پورا ملک اس پہ برستے ہوئے بم، لیکن ان کا حوصلہ اور ان کا جذبہ، میرا ایک شعر، کہ رائے گاں میرا خون نہیں جاتا، رائے گاں میرا خون نہیں، رائے گاں میرا خون نہیں
جاتا. ایسا لگتا ہے جیسے وہاں بچہ بچہ یہ کہہ رہا ہو کہ رائے گاں میرا خون نہیں جاتا, رائے گاں میرا خون نہیں جاتا, رائے گاں تیرا وار جاتا ہے, رائے گاں تیرا وار جاتا ہے. اور جنگ تو نے جیت لی لیکن, جنگ تو تو نے جیت جنگ تو نے جیت لی لیکن, جنگ تو نے جیت لی لیکن, کس لیے شرمسار جاتا ہے, کس لیے شرمسار جاتا ہے. زندہ باد زندہ باد. بہت شکریہ, بہت محبتیں جو آپ نے دعائیں دی. کیا اچھی غزل. میں ہاں وہ بھی سنا دوں گا, مدرسہ بھی سنا دوں گا, چوکیدار بھی سنا دوں گا, جو آپ کہیں گے وہ سب سنا دوں گا. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگلے 3-4 منٹ آپ کی خاموشیاں ہوں, آپ کے جذبے ہوں, میرے جذبے ہوں, اور میرے درد تک پہنچے تو مجھے بتائیے گا. ہاں وہ بھی سنا دوں گا کہ موت برسی ہے اسپتالوں پہ. یہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیں, اسے دور کر لیں, بند کر لیں, جو بھی کر پائیں, یہ بہت ڈسٹرب کر رہا ہے. کہ موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں. یہاں موجود ہزاروں لوگ, تاج پور, سمستی پور اور اطراف کے جو بھی لوگ آئیں, میرے درد سے خود کو جوڑ پائیے گا, اور آپ کو یہ لگے کہ میں آپ کا وہی عمران ہوں جو آپ کا درد گاتا رہا ہوں, تو مجھے آپ کی آخر میں دعائیں بھی ملیں. میں 8-9 سال پہلے آیا تھا تو شاعر بن کے آیا تھا. آپ کی دعاؤں نے طاقت دی تو میں آج ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھ رہا ہوں. یہ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں ہوا ہے. پرزور تعلیم. میں ان دعاؤں کی لاج رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں. میں بالکل نہیں کہوں گا کہ میں یہ نظم فلسطین کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ وہاں تک پہنچ جائیں تو مجھے سن کے بتائیے گا کہ موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں. ایک بستی ہے اجڑی اجڑی سی, اس کی ویرانیات کے قصے ہیں. موت برسی ہے اسپتالوں پہ اور حیوانیات کے قصے ہیں. ایک بستی ہے اجڑی اجڑی سی, اس کی ویرانیات کے قصے ہیں. سارے عالم کے حکمران تجھ سے, سارے عالم کے حکمران تجھ سے کہہ رہی ہے یہ ایک ماں تجھ سے اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے. ہائے 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 ہائے. اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے. اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے. سارے عالم کے حکمران تجھ سے کہہ رہی ہے یہ ایک ماں تجھ سے اپنے بچے کی لاش ڈھوتے ہوئے. اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے کہ دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری دنیا جہان کی چپی. دیکھتی ہے وہ سونی آنکھوں سے ساری
دنیا جہان کی چپی، ظالموں سے کوئی امید نہیں، ہاں مگر آسمان کی چپی، ظالموں سے کوئی امید نہیں، ہاں مگر آسمان کی چپی۔ مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے، مر گیا جس کا لال سوتے ہوئے، چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے آئے ہائے 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 ہائے، اے خدا ظلم تیرے ہائے ہائے ہائے، ہوتے ہوئے، اے خدا ہائے 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 ہائے، اللہ سلامت رکھے۔ آہا آہا آہا، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے کہ ایک دو دن ستم نہیں ہوتا، وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں، پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں، ایک دو دن ستم نہیں ہوتا، وہ مسلسل ستائے جاتے ہیں، پھول سے بچے مارنے کے لیے آج کل بم گرائے جاتے ہیں، آنسوؤں کی لڑی پروتے ہوئے چیخ کر کہہ رہی ہے روتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے، اے خدا ظلم تیرے ہوتے ہوئے۔ بہت شکریہ، ایک ایک شخص جذباتی ہو چکا ہے، کتنی آنکھیں آپ نے بہت خاموشی، بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ میں آخر میں ایک نظم پڑھ کے آپ سے ودا لیتا ہوں، اگلے 2.5-3 منٹ آپ کے سامنے۔ آجا ٹھیک ہے، 2 سنا دوں گا، یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ زندگی کے ساتھ کھڑے رہیں۔ آج بھی آپ کے بہار سے کچھ آوازیں نکلی، آپ کے بہار ہمارے اتر پردیش سے نہ جانے کتنی آوازیں ایسی نکلتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے انہیں ہر چیز سے نفرت ہے، ہر چیز مٹا دینا چاہتے ہیں، ہر چیز جھٹلا دینا چاہتے ہیں۔ تب عمران پرتاپ گڑھی پڑھتا ہے کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ میں ایک نظم پڑھ رہا ہوں جو اس عہد کی سچائی ہے، لیکن اس سے پہلے تاج پور والوں میں یہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں جو یہاں میڈیا کے ساتھی بیٹھے ہیں وہ اسے نوٹ کریں کہ چاک ہے جگر پھر بھی آئے ہیں رفو کر کے، جائیں گے حقیقت سے تم کو روبرو کر کے، پیار کی بڑی سے اور مثال کیا ہوگی، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے، عمران بھائی کیا کہنے، ہم نماز پڑھتے ہیں گنگا میں وضو کر کے۔ تب میں ایسے تمام نفرتی چنٹوؤں کے نام ایک نظم پڑھ رہا ہوں کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ تھکے تو نہیں ہے کہ بیتے ہوئے کل سے نفرت ہے، آتے ہوئے پل سے نفرت ہے، ان کو کبیر کے دوہوں سے، غالب کی غزل سے نفرت ہے۔ وہ ایک عمارت
جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محبت ناز کرے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے، میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے، بے جان سی ان دیواروں میں، سنیے گا مصرے، کہ بے جان سی ان دیواروں میں چاہت ہی چاہت پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ 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 گے، کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے۔ مجھے لگنا نہیں چاہیے کہ آپ تھکے، میں ایک ایک نام گناتا جاؤں گا اور بہار ان ناموں پر مہر لگاتا جائے گا۔ میں پڑھتا ہوں کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے، شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے، کہ تلوار اٹھائی ہاتھوں میں تو ہم ٹیپو سلطان ہوئے، شہنائی چھولی ہونٹوں سے تو ہم بسم اللہ خان ہوئے، سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے، سنگیت کی باری آئی تو اللہ رکھا رحمان ہوئے، سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے۔ کیا دستاویزی نظم ہو رہی ہے، بابا بابا۔ سرحد کی حفاظت کی خاطر عبدالحمید عثمان ہوئے۔ آپ کے یہاں کے ایک نیتا ہیں، ٹریول ایجنٹ ہیں، وہ ٹریول ایجنسی کھول رکھی ہے بندے نے، ڈیلی آپ کو ٹکٹ دیتے رہتے ہیں کہ چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ یہاں چلے جاؤ، لیکن بندہ کبھی امریکہ لندن کا ٹکٹ نہیں دے گا، جس ملک سے اس کو پیار ہے وہاں کا ٹکٹ دیتا ہے۔ تب میں یہ مصرع پڑھتا ہوں کہ جن کو جانا تھا چلے گئے، تاج پور والوں لگانا مہر میری اس بات پہ، کہ جن کو جانا تھا چلے گئے، اب ہم کو بھیج نہ پاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جانا تھا چلے گئے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے۔ زندہ باد عمران بھائی، زندہ باد۔ مایوسی ایک کنارے رکھیے، 10 سال 15 سال 20 سال تاریخ کے پنوں پر ایک نقطے سے زیادہ نہیں ہوتے، تاریخ آنے والے دنوں میں جب پلٹے گی اپنا پنہ تو وہ نقطہ کہاں غائب ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تب عمران پڑھتا ہے کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے، وہ بھول بھلیا اپنی ہے، وہ قطب مینارہ اپنا ہے۔ تمام لوگ ایسے ہیں میں جن پہ دیکھ پا رہا ہوں جو کئی موقعوں پر خاموش رہ گئے، آپ کا دل دھڑک کے آپ کے ہاتھوں میں آئے تو اسے تالیوں میں بدل دیجئے گا۔ میں اگلے 2 مصرے پڑھ کے آپ سے ودا لیتا ہوں، میرا دامن دعاؤں سے بھر کے بھیجئے گا، مجھے بہت لمبے سفر پہ جانا ہے۔ کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے، وہ بھول بھلیا اپنی ہے، وہ قطب مینارہ اپنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو، سارا کا سارا اپنا ہے۔ اگلا مصرع پکارتا ہے آپ کو، یہاں سے وہاں تک قسم ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو، سارا کا سارا اپنا ہے، 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے، 15 اگست کا لال قلعہ۔ ارے بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے،
भाई जिंदाबाद, क्या दस्तावेजी नज्म हो रही है साहब। आहा, ये तारीख की तरह पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह। कुछ बदलाव तो नहीं आया मुझ में? हाँ, बस मैं खुदा से यही दुआ करता रहता हूँ कि मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी भी अदालत में बैठूं, किसी भी पंचायत में बैठूं, लेकिन हाँ वो भी सुना दूं, लेकिन लहजा ना बदले, आखिरी सांस तक लहजा ना बदले। और जिस दिन लहजा बदलने की मजबूरी आए, खुदा से दुआ है कि मेरी सांसों की डोर उसी दिन तोड़ दे। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि लहजा कभी ना बदले, कभी मजबूर ना होना पड़े। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। आप सब शरीक हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी तमन्ना थी कि आप आते और ये गुलदस्ता पेश करते और यूं शाल पहनाते। का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम कितना नीचे गिर जाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपसे इतना कह के जा रहा हूं, कई सारी आवाजें थी उस नज़्म के लिए कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। जब मैं ये नज़्म पढ़ता था तो मेरे मन में कई बार ख्याल आया कि खुदा ने मुझे कभी वो ताकत दी कि मैं पार्लियामेंट में बैठा तो मैं इस माँ के लिए वहां आवाज उठाऊंगा। और मैं खुश नसीब हूं कि मैंने पार्लियामेंट में अपनी जो पहली स्पीच की, मैंने उसमें नजीब की माँ के आंसुओं के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमें फख्र है, अल्लाह मेरी दुआएं आपको सलामत रखे। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये है। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा।
اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں، وہی ہے میری زندگی کی کمائی، وہی ہے میری زندگی کی کمائی، وہی تو ہے برسوں کا مال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لا میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے۔ یہ اب ایک ماں کی کہاں ایک ماں کی نظم نہیں رہ گئی، یہ ہندوستان کی ہزاروں لاکھوں ماؤں کی نظم بن چکی ہے۔ ایک بار پرزور تالیاں اپنے محبوب شاعر عمران پرتاپ گڑھی صاحب کے لیے، جو اس بیماری کے باوجود مائک پر کھڑے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں آپ کی محبت۔ جاتے جاتے تاج پور والوں، سمستی پور والوں، بس اتنا کہہ کے جا رہا ہوں کہ فلائٹ ہے، جلدی نکلنا ہے، کہ بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں، بڑے لوگوں کی دنیا چھوڑ کر آتا رہوں گا میں، قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں، قسم کیسی بھی ہو سب توڑ کر آتا رہوں گا میں، بھلے ہی شہرتوں کی میں سبھی اونچائیاں چھو لوں، بلا کر دیکھ لینا دوڑ کر آتا۔ آپ سب کو یہ والا ویڈیو کیسا لگا؟ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ اسی طرح آپ لوگ ہمیں ڈھیر سارے پیار دیتے رہیے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔